میرے عزیزو، بقرعید کا چاند نظر آنے والا ہے اور اب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بال اور ناخن کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے، کب سے کب تک نہیں کاٹنا چاہیے، اور اگر کوئی کاٹ لے گا تو اس کو کتنا گناہ ملے گا، اور بہت ساری باتیں میرے عزیزو اس کے تعلق سے بال اور ناخن کے کہ جو ابھی معاشرے کے اندر مکمل طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے عزیزو آپ اس بات کو سمجھیں کہ بال اور یہ ناخن کو جو کاٹنے والا مسئلہ ہے یہ مستحب عمل ہے، ایسا نہیں ہے کوئی فرض ہے یا واجب ہے یا بالکل یہ ضروری ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں، جیسے نفل کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو ایک تو سنت مؤکدہ ہے نماز کے اندر کہ جس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کا معاملہ الگ ہے۔ پھر نفل کا معاملہ ہے کہ آپ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو میرے عزیزو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ گناہگار نہیں ہو رہے اس میں نہ پڑھنے میں۔ تو یہی معاملہ مستحب عمل کا ہے، یعنی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا کر دے گا اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا اس کام کو، ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اگر کر لیتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بیچ میں کسی نے بال کٹوا لیے، کسی نے ناخن کاٹ لیے، کسی نے میرے عزیزو شیونگ کرا لی۔ اب شیونگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو بقرعید کے دن ہو یا پھر کوئی اور دن ہو، وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا کرانا میرے عزیزو۔ داڑھی رکھنا تو سنت ہے، اور پھر یہ میرے عزیزو ایسی سنت ہے کہ جو فرض کے قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شیونگ کرا سکتے ہیں ان دنوں میں، یعنی بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ الگ بات ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیونگ کرا سکتے ہیں، تو یار شیونگ کا جو معاملہ وہ ان دنوں میں کیا، وہ تو کسی بھی دن میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جب کریں گے، جب آپ اس طرح چلوائیں گے اپنے چہرے کے اوپر، تب آپ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں فنکشن میں، آپ نے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، اچھی استری کرا کر کے کپڑے پہنے تو اور زیادہ اچھے لگیں گے، پھر کلف والے پہن لیے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھے گی، پھر اوپر سے آپ نے عطر لگا لیا، پھر اور سرما لگا لیا، اور بہترین طریقے سے آپ نے جوتے وغیرہ پہنے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جائے گی میرے عزیزو۔ یہی معاملہ ہے کہ اگر جو شخص قربانی کر رہا ہے، جو شخص بھی قربانی کر رہا ہے جس پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ 1 تاریخ سے لے کر یعنی چاند دیکھنے کے بعد میں جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا ہے اور اس دن تک، اب 3 دن قربانی ہوتی ہے، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، یعنی 10، 11، 12، 3 دن قربانی ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی دن قربانی کرے، اس دن تک اگر وہ بال اور ناخن نہیں کٹواتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا، یہ اچھا عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص میرے عزیزو ایسا ہے کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا رہا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد میں وہ اس کام کو کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب کچھ لوگوں سے انجانے میں اگر ایسا ہو گیا کہ نیت تو کر لی انہوں نے کہ اب نہیں کٹوائیں گے، یا پھر ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، تو میرے عزیزو پھر بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی فنکشن آ گیا، کہیں جانا ہوا، پھر یہ کام کر لیا انہوں نے، تو کیا انہیں گناہ ملے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں میں، کیونکہ اب چاند نظر آنے والا ہے، بقرعید کا چاند نظر آنے والا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس پر بھی قربانی واجب ہے وہ ہر شخص قربانی کرے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو ہوتا کیا ہے، پورے سال خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن جیسے ہی جب بقرعید کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر چہرے اتر جایا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہے، حساب نہیں ہے۔ لیکن ابھی اگر کہیں پر اگر پلاٹ ملتا ہو، زمین ملتی ہو، تو قرضہ کر کے سارے کام کرنے کے بعد میں وہ پلاٹ خرید لے گا۔ لیکن جہاں قربانی کا نمبر آئے گا، اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے یہی کہا گیا ہو، اب جیسی استطاعت ہے اس طرح سے کریں، آپ سے یہی کہا گیا ہو کہ آپ 50,000 کا بکرا لے کر کے آؤ، 1,00,000 کا بکرا لے کر کے آؤ۔ اب تو حصے ہوتے ہیں، تو بڑا جانور اگر لیا ہے کسی نے تو 10,000، 6,000، 7,000 اس میں ہو جاتا ہے کام۔ ایک اچھا جانور بھی اگر لیا جائے گا میرے عزیزو، 7 لوگ اگر پیسے ڈالیں گے بڑا جانور لے کر کے تو 40-50,000 کا ملے گا، اور اچھا صحت مند جانور مل جائے گا، تو اس میں حصہ ڈالنے آپ۔ قربانی کرنا واجب ہے، یہ حکم ہے میرے عزیزو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ان ایام میں، قربانی کے دنوں میں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ خون بہانا ہے۔